خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم ایک بہت ہی بابرکت مہینے رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہم سب کی تمام عبادتیں، کاوشیں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں، اور جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے یعنی کہ تقوی کا حصول، اللہ رب العزت وہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج کے اس پورے رمضان المبارک میں یہ میرا پہلا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ انگلش میں ہم نے ایک سیریز کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے اعزاء اقربا میں سے کوئی لوگ جنہیں فقط انگلش آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو رمضان برنگز ہیپینس، رمضان خوشیاں لے کر آتا ہے، اس عنوان پر میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ وہ ویڈیوز آپ ضرور شیئر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں۔ اور اردو کے لیے یہ سیریز میں نے آغاز کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ رمضان کی ایکسٹرا برکتیں، مزید برکتیں کس طریقے سے حاصل کی جائیں۔ انشاءاللہ اس وقت کافی باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے آج اس ماہ مبارک کے اپنے خصائص کیا ہیں، کچھ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کچھ یہ کہ اوورال تمام کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے 10 خصائص، 10 فضائل، 10 خاصیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خاصیت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اس میں قرآن مقدس الحمدللہ نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اگر چاہتا تو قرآن مقدس ربیع الاول میں نازل فرما سکتا، کیونکہ ربیع الاول رسول پاک کی آمد کا مہینہ ہے۔ رجب میں نازل کیا جا سکتا ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ پہلا اسلامی مہینہ ماہ محرم میں نازل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ دراصل روزہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ صرف رمضان میں قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ بھی روزے سے ریلیٹڈ نازل ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو 40 دن روزے رکھوائے گئے اور اس کے بعد نازل کیے گئے، بلکہ کئی روایتوں میں کہ رمضان تھا بالکل ان خصوصیات کے ساتھ نہیں جو ہمیں ملا ہے، لیکن جو اللہ نے 12 مہینے تو بنائے ہوئے تھے، اسی لیے پچھلی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے قرآن مقدس کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خاصیت ہے اس ماہ مبارک کی کہ وہ کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، رحمتوں برکتوں والی کتاب ہے، قانون وحدانیت والی کتاب ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمائی ہے، بہت اہم چیز ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی دوسری سب سے اہم خاصیت وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو خصوصیت نمبر 2، 3، 4 ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث سے وضاحت اس بات کی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی روایت۔ سملر روایت آپ دیکھیں گے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، مردود جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بھی دروازہ چھوڑا نہیں جاتا، سب کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک منادی ندا دینے والا یہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل،
یعنی کہ ایک خیر کے طلبگار آؤ، لے لو خیر، برکتیں لے لو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ اَقْصِرْ، اور اے شر کے طلبگار دور ہو جا، کم کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا پتہ چلتا ہے، یہ ماہ مبارک بڑا عظیم ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جب جنت کے دروازے کھلتے تو بند نہیں کیے جاتے۔ کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں جائے اور عقیدے کی خرابی نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور کوئی بھی بندہ جو ہے یا اس رمضان المبارک کو پالے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جو 5ویں خاصیت ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے اس مہینے کا اجر و ثواب۔ اس مہینے میں اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 7 سے لے کر کے 10 گنا تک، بلکہ کچھ روایت میں 27 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ثواب کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ وہ روایت کو اس طریقے سے ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کے تمام جو اعمال وہ اس دنیا میں کرتا ہے اس پر اللہ اجر بڑھاتا ہے، کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر بڑھتے رہتا ہے، مگر رمضان کے روزے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، مگر روزہ کہ اس کی جزا صرف اور صرف میں دوں گا کیونکہ وہ فقط میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب حاصل کرنے کا اتنا بہترین ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی سوچ سے پرے۔ تو رمضان میں جو ثواب ہے نا وہ سب سے اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ جو میں نے کہا نا کہ میں آپ سے بات چیت کروں گا کہ رمضان میں کچھ ایکسٹرا برکتیں کیسے حاصل کریں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوسرے تیسرے ویڈیو میں لے کر آنے والا ہوں۔ میں نے کچھ چیزیں جمع کی آپ کے لیے کہ آپ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اللہ نے چاہا تو اس رمضان المبارک میں اپنے لیے 1 نہیں 2 نہیں 180 گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اپنے لیے نیکیوں کے خزانے انشاءاللہ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے، انشاءاللہ اگلے کچھ ویڈیوز میں آپ سب کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں۔ رمضان المبارک کی 6ٹھی خاصیت یہ کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ اکبر کیا پیاری رات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ سورۃ القدر قرآن مقدس کی بڑی مشہور سورت ہے، اور جس میں اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی کتنی خاصیت ہو سکتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے پرے، لیکن ایک چھوٹی سی بات حضور فرماتے ہیں ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا کیا اندازہ ہوتا ہے لیلۃ القدر رمضان کا خاصہ ہے، اور ایسا ویسا خاصہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم خاصہ کہ جس میں انشاءاللہ جب ہم اگر عبادت کرنے کے لیے جاگے اٹھے تو جب اٹھیں گے انشاءاللہ صبح ہوگی تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک کی ایک اور خاصیت لے لیں آپ مجھ سے، وہ یہ اس میں عمرہ کرنا۔ ویسے تو اس ماہ مبارک کی ہر عبادت کا اپنا ایک اجر ہے اور کتنا زبردست اجر ہے، لیکن اللہ نے اگر ہم میں سے کسی کو یہ توفیق دے دی کہ وہ اس ماہ مبارک میں عمرہ کر لے تو اللہ اکبر، سوچ سے پہلے اس کا اجر ہے، اور وہ اجر یہ ہے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او قال حجۃ معی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ رمضان میں عمرہ کرے تو گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اس کا ریوارڈ، اس کا اجر، اس کی جزا یہ ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے نا اس کو رمضان میں عمرہ کرنے پر ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک میں یہ توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے تو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کم از کم اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان مبارک میں عمرہ کریں۔ رمضان مبارک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں
ویسے تو کھانا کھلانا، ایک عام انسان کو بھی کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں جب آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس صرف افطار کرنے کے اجر پر آپ کو ہی نہیں بلکہ جس نے افطار جس کو کرائی گئی ہے اس کی نیکیوں کا اجر، اس کے روزہ رکھنے کا اجر بھی آپ کو بھی پورا ملے گا۔ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، یعنی کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلا دیا، افطار کرا دی، تو اگر آپ کا مان لو روزہ نہیں تھا، گھر میں کوئی ایسے بزرگ ہیں، کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، پریگننٹ ہیں، ڈیلیوری کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، بزرگ ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، خود روزے سے نہیں ہے لیکن کسی روزے دار کو افطار کرا دی، آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب، اس کا اجر یہ ہے کہ جو روزے دار کو ثواب ملنے والا ہے، اور وہ کیا ثواب ہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا، روزہ صرف میرے لیے اور ریوارڈ صرف میں دوں گا، وہ اجر بھی اس بندے کو ملے گا انشاءاللہ جس نے روزہ کھلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ویسے تو دیکھا کو پتہ روزے کا اجر ہے، رمضان کی ایک آخری خاصیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا کہ اس ماہ مبارک میں کوئی بندہ جب روزہ رکھتا ہے، صرف روزہ رکھتا ہے، تو اس کے ایمان، اس کے تمام گناہ بخشتی جاتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں آپ کو پتا ویسے تو طاق راتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29، لیکن آپ کو کوئی بھی رات ایسی مل جائے کہ جس میں آپ جا کر عبادت کر سکو، دیکھو اس پر کیا اجر ملتا ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جس کسی شخص نے رمضان المبارک میں روزے رکھے یا ایک روزہ رکھا، اس کے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ اندازہ کر لیں، یہی قیام اللیل کا حال ہے، یہی لیلۃ القدر میں قیام کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی تمام فضیلتوں سے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے سنا اس میں سے جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھاؤ، اس رمضان کو اسپیشل بنانا، اس رمضان میں کچھ ایکسٹرا کرو، اور انشاءاللہ میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اور اپنی ہی افطار کا نہیں، اپنے ساتھیوں کی افطار کا بھی انتظام و انصرام کریں، خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ہمیشہ تعظیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔